کچھ صحابہ کے درمیان اگر کچھ اس طرح کی معاملات ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، جی وہ آپس کا اختلافی معاملہ تھا، جی جی کیونکہ وہ بہتر جانتے تھے. جی بالکل. کسی بھی صحابی کے اوپر کوئی بات کرنا، کچھ نعوذ باللہ تنقید کرنا، جی کیا اس بات کی دین اسلام میں شرعی حدود میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یا کوئی شخص اپنا جو ہے نا وہ موقف رکھ سکتا ہے، اس کے پاس کچھ اجازت ہے، یا بالکل یہ گستاخی ہوگی سراسر؟ دیکھیں جی، ایک تو ان کا آپس میں معاملہ ہے. جی مثال کے طور پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، نصوص قرآنیہ سے یہ ہے کہ وہ مومنہ ہیں، وہ جنتی ہیں. نصوص قرآنیہ میں جی ہے. جی جی ان جی پر کوئی الزام لگا ہے تو صفائی اللہ نے دی ہے. کوئی شک. بارہا جنت کی بشارت ان کو جی جی ملی ہے، اس میں جی تو جی کوئی شک نہیں. لیکن اب ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تلخی نہیں، صرف لڑائی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے نا صرف جی جی تلخی ہو باقاعدہ جانا، جنگ ہوئی. صرف مطلب یہ ہے کہ اعتراض کر دینا، یہ نہیں، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. جی اب اس کو کوئی لے کر کہے کہ دیکھیں جی، حضرت عائشہ نے جب حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے اور انہوں نے، وہ ام المومنین ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے نا پھر حضرت علی کے ساتھ جنگ کریں اور ان کے ساتھ اختلاف رکھیں اور ان پر تنقید کریں. اس کو کوئی دلیل بنا دیتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ دیکھو ام المومنین ہے نا، جی ماں ہے جی نا، جی جی وہاں ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. تو یہ شریعت نہیں اجازت دیتی، وہ ان کا ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. صحیح. اور ماں بیٹے میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، یہ تو ماحول معاشرہ اس کے جی اوپر جی جی گواہ ہے. تو اب کوئی اگر ماں اپنے بیٹے کو گالی دے دیتی ہے، اس کو مارتی ہے، ماں مار رہی ہے، تو باہر کا ایک بندہ اس کو دلیل بنا لے کہ ایسا مئو جی مارا ہے، مئو جی نے اس کو برا بلا کہا ہے، تو پھر ساڑھے واسطے بھی ٹھیک. تو پہلے مئو والا مقام تے پا نا. جی جی اس لیے چونکہ ان کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ صحابہ کو برا بلا نہ کہو. یہ حدیث ہے، ان کو برا بلا نہ کہو. یہاں تک کہہ دیا کہ اس لیے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہاں تک ہے کہ ان کا ایک جو کی مٹھ خرچ کرنا یا مد خرچ کرنا ایک طرف رکھو، اور تمہارا احد پہاڑ سونا خرچ کرنا ایک اس طرف. کی مد کبھی. یعنی مطلب ہے کہ ان کے اندر ریا دکھلاوا نہیں تھا. جی جی جو کچھ بھی ہوا ہے غلط فہمیوں کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور وہ غلط فہمیاں وہاں ختم ہو گئی. اب اس لیے ان کے بارے میں جب نصوص قرآنیہ میں یہ بات آ گئی ہے، مثلا دیکھیں غزوہ احد میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، جس سے اس سے بڑی کون سی غلطی ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائے. جی جیتی ہوئی جنگ ایک غلطی کی بنا پر، فوجی دستے کی غلطی کی بنا پر، وہ بھی نافرمانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. اتنی بڑی نافرمانی بنے کہ بظاہر نافرمانی. حضور نے کہا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. جی ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے، کچھ بھی ہو گئے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن ان کا کیا خیال ہوا کہ نہیں، اب ضرورت یہاں ٹھہرنے کی نہیں ہے. بس بات ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، جس سے نقصان یہ ہوا کہ جنگ جیتی ہوئی ہار گئی. نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہے. لیکن جب اس کو اللہ ذکر کرتا ہے نا، تو کہتا ہے یہ چیز تمہاری زہر یہ کر رہی تھی کہ تمہیں دنیا پسند تھی. قرآن نے یہ اتنا بڑا ذکر کیا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ زہر یہ ہو رہا تھا کہ تمہیں دنیا پسند تھی. تم نے تب ہی کیا ہے نا کہ ذرا مال غنیمت جا جی کر کے اکٹھا کر جی لیں. جی لیکن دیکھیں وہاں ہی اسی کو ذکر کیا، اور وہاں پھر اس بات کو ذکر کرنے کے بعد 2-3 مقام اسی جگہ آتا ہے وَلَقَدْ فَانَ. لیکن کیا کر دیا؟ جب حق تھا اللہ کا، حق تھا نبی کا،
اللہ نے کہہ دیا میں نے تو معاف کر دیا ہے، نبی تو بھی معاف کر دے. پھر صرف معافی کا نہیں کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، پھر بھی شاید ان کے دل میں شبہ رہے کہ پتہ نہیں اندروں صاحب حضور دے دلوں آدھے نا اندروں جی پتہ نہیں کنڈی نکلی جی کہ جی نہیں جی نکلی. جی 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 اللہ نے یہ کہہ دیا شاوروں فی الامر، ان کو پھر ہر مشورے میں بھی شریک کر. جب آپ سے اور میرے کچھ ہو گئی ہے بات تو ٹھیک ہے جی، وقتی طور پر ہم نے صلح کر لیا ہے، جی لیکن جی اندر تو کچھ رہتا ہے نا. تو اس کے لیے سمجھانے کے لیے یہ اندر والی بات بھی اللہ نے نکلوا دیا کہ نہیں اب آئندہ کے لیے بھی ان کو اپنے مشورے میں ضرور شامل کیا کریں. حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ وہی کرتے ہیں، شاورہم فی الامر.